अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं तेरी तलब का पार्ट 3 लेकर आई हूँ और प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा शॉर्ट्स पार्ट के लिए। और दरअसल मेरे मोबाइल में थोड़ा सा मसला है तो इसलिए मैं शॉर्ट्स पार्ट भेज रही हूँ। और प्लीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी थोड़ा सा मसला है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो मैं नावल स्टार्ट करती हूँ। अस्कलम महामुनी पार्ट 3। बार बार उसकी बुरी आंखें उसके सामने आ रही थी। अचानक आर्यन चौंका और स्टेशन में जो लड़की मिली थी उसकी आंखें भी बुरी थी। ओह नो, आर्यन ने अपने कन पट्टी पर चपत मारते हुए कहा, मैं कैसे उसे पहचान ना पाया। वो यही लड़की थी। मैंने ये क्या कर दिया। मेरे हाथ में आई लड़की भाग गई मुझसे। दोस्त मोहम्मद। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। आपा इनके घर में काम करने वाली औरत से मुखातिब हुआ। भाग कर सीढ़ियों से उतरने की वजह से हाँफ रहा था। जी साहिब, आपा ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। आपा, दोस्त मोहम्मद कहाँ है? साहब, वो बाहर गया है। दोस्त रिजवाना? जी साहब, वो अलादीन की जिन की तरह इसके सामने हाजिर हुई। रिजवाना आपा की बेटी थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी। मेरे कमरे से मोबाइल ले आओ, आर्यन ने रिजवाना से कहा। रिजवाना भागती हुई कमरे में गई और आर्यन का मोबाइल ले आई। आर्यन ने मोबाइल लेते हुए नंबर मिलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। पहली पहल पर कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्त मोहम्मद, कहाँ हो तुम? आओ यहाँ, सब खैरियत है? तुम फ़ौरन आओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। आर्यन ने जल्दी कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। बांधी घड़ी में बार बार टाइम देख रहा था। अब आर्यन को दोस्त मोहम्मद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बींच लीं। क्या हुआ दोस्त मोहम्मद? क्या हुआ भाई? दोस्त मोहम्मद ने पूछा। मैंने तुम्हें कहा था जल्दी आना, इसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। दोस्त मोहम्मद पूरा ही कांप गया। भाई मैं 2 मिनट में ही पहुंचा हूँ। दोस्त मोहम्मद ने डरते कहा। हाँ ठीक है, ये बताओ लाहौर की ट्रेन यहाँ से कितने बजे गई थी? उसने सोचकर कहा। 10 बजे। और ये बताओ लाहौर कब तक पहुँचेगी? भाई रात 12 बजे। ठीक है, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अभी लाहौर पहुँचना है। अभी? दोस्त मोहम्मद ने हैरान होते हुए देखा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी निकालो, उसने चिल्ला कर कहा। ओके भाई। दोस्त मोहम्मद ने गाड़ी निकाली और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तेज़ी से चलाओ। 2 घंटे में लाहौर पहुंचना है, वो बेकरारी से बोलता हुआ अपने एक टांग हिलाने लगा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। हर 1 मिनट के बाद घड़ी देखता और बेचैन था। उसे चैन नहीं मिल रहा था। कभी कुर्सी से टेक लगाते हुए तो कभी खिड़की से बाहर देखता। आंखें खोलकर वो सीधा हुआ, घड़ी पर एक नज़र डाली, फिर झुंझलाते हुए कहा। दोस्त मोहम्मद, क्या कर रहे हो? तेज़ी से गाड़ी चला, उसने गुस्से से सख्त मगर धीमे लहजे में बोलते हुए कहा। खान, गाड़ी चला तो रहा हूँ, हवाई जहाज़ थोड़ी है। वो परेशानी से बैठी थी। उसका दिमाग माऊफ हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे क्या होगा? मुझे करना क्या होगा? भाई को क्या बताऊंगी? भाभी को क्या बताऊंगी? अगर भाभी को ज़रा भी पता चला तो वो मेरी बेटी को बदनाम करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, वो तो मेरी बच्ची को ही कसूरवार ठहराएंगे। इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसने चेहरा ऊपर किया। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। तू बड़ा रहमान है, तू ही कादिर नादिर है। या अल्लाह, मेरी बेटी के हक़ में जो सही हो तो वो ही करना। मैंने अब अपनी बेटी का सारा फैसला तुझ पर ही रखा है। सबा अपनी माँ की तरफ देखने लगी जो रो रही थी। अम्मी, आप परेशान हो रही हैं। मेरा खुदा जो मेरे हक़ में जो सही होगा वही फैसला करेगा। सबा घंटों पर बैठी अपनी माँ के हाथों
کو تھامے۔ امی آپ پریشان نہ ہو اور آپ آرام کریں، بہت تھکی لگ رہی ہیں۔ فاطمہ نے ایک نظر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو کتنے بڑے باتیں کر رہی تھی اور لیٹ گئی، اور تقریباً 15 منٹ میں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبا سیٹ سے ٹک لگائے ارایان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے سامنے ارایان کا سیٹ سے ٹک نہیں، پر صبا کو ارایان کچھ نہ کچھ ہینڈسم لگا تھا، اور پھر سوچنے لگی، بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس بلیک شوز اور بال جلد سے سیٹ کیے ہلکی شو کیے وہ خوبرو مرد تھا۔ یکدم سے صبا کے سامنے اس کی نیلی آنکھیں یاد آئیں۔ وہ ایک دم سے سہمی تھی۔ سرخ آنکھیں کسی کو بھی ڈرا سکتی تھیں، اور جب اس کی طرف دیکھا وہ تو اس سے اور ڈر گئی تھی۔ ارایان اپنے ساتھیوں سمیت تقریباً 11 بجے پہنچ گئے تھے۔ اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ ارایان نے ہر دروازے پر اپنے آدمی کھڑے کر دیے تھے۔ سارے مسافر اترنے لگے تھے، صبا اٹھنے لگی تھی۔ تبھی ٹرین کی کھڑکی سے صبا کی نظر ارایان پر پڑی۔ امی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ فاطمہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی نظریں ارایان پر پڑی تو وہ وہیں شاکڈ ہو گئی۔ امی، اب کیا ہوگا؟ صبا ہنوز آنکھوں سے ارایان پر گاڑ کے بولی تھی، اور وہیں رات کے بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، مگر اب اس کے بال بکھرے تھے۔ صبا ہنوز آنکھوں سے ارایان پر گاڑ کے بولی تھی، اور وہیں رات کے بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، مگر اب اس کے بال بکھرے تھے۔ صبا، پہلے تم اس کی طرف دیکھنا بند کرو، کہیں اس کی نظر پڑ جائے تو تم۔ صبا فاطمہ کی آواز سن کر فوراً اپنی آنکھیں پھیر گئی۔ صبا، کیا اس نے کبھی ہمیں دیکھا ہے؟ امی، مجھے نہیں معلوم، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، اس لیے تو یہاں تک آ گیا۔ صبا، سب نکل جائیں گے، کچھ کرتے ہیں۔ امی، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو الگ سین ہو گیا۔ بھائی، آپ کی کال آئی ہے، ارجنٹ ہے۔ ارایان نے کال پک کیا۔ ارے حیدر، کیا ہوا؟ بعد میں فون کرتا ہوں، بزی ہوں۔ وہ جلدی کال رکھنے لگا جب حیدر کی آواز آئی تھی۔ یار، امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہمیں سے ملنا چاہتی ہے۔ جلدی کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ہاں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ امی کو بولو میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ بولتا کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ دوست محمد کی طرف آیا۔ دوست محمد، میں ابھی جلدی میں ہوں۔ امی کی طبیعت خراب ہے اور مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم بھابھی کو ڈھونڈ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بڑی سی سانس خارج کرتا پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دشمن جانا، تم ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز۔ ویسے بھی تمہیں ابھی نہیں لے جا سکتا، بعد میں ملیں گے۔ امی، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ڈرتے ہوئے اپنے ماں کو کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنے خدا پر رکھ دیا ہے، چوکو۔ لوگوں کے جھنڈ میں سے چلتے ہیں تاکہ چھپ سکیں۔ وہ دونوں باہر نکلی اور جھنڈ میں چلنے لگے۔ ارایان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر گاڑی کا گیٹ کھولنے لگا اور آخری نظر ٹرین کی طرف دیکھا، اور یہی شاید قبولیت کی گھڑی تھی جب ارایان کی نظر ان بھوری آنکھوں پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک آہ بھری، جیسے سر سے ایک آہ پھٹ گیا ہو، اور اس
کے مسکرا کر دیکھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، اور پھر آخری نظر اسے دیکھتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیکن جب تک گاڑی میں وہاں تھی، آریان کی نظر ان بھوری آنکھوں پر تھی۔ صبح ابھی نکلی ہی تھی ٹرین سے۔ جب آریان کی نظر خود پر محسوس کرتی، وہ منہ پھیرنے لگی تھی۔ جب اس نے مسکرا کر دیکھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے وہ اسے پہچان گیا ہو، اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیکن جب تک گاڑی وہاں سے گئی نہیں، آریان کی نظر تب تک اس کا طواف کر رہی تھی، اور جب وہ گیا تو صبا ایک سرد آہ بھرتی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے چھپتے چھپاتے وہاں سے لے جا رہی تھی، اور پھر ایک ٹیکسی لے کر فوراً بیٹھ گئی۔ صبا ہم سے نکل آئے، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، وہ تھکے انداز میں بول رہی تھی۔ امی، اس نے مجھے دیکھا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا، اور اس نے ہمیں خود جانے دیا تھا۔ اس مسکراتی آنکھوں کو سن ہی بول رہی تھی، جیسے بس ابھی آریان آ جائے گا۔ کیا؟ فاطمہ شاکڈ ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں کبھی بھی آنے نہیں دیتا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ نہیں امی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، مجھے پورا یقین ہے، صبا نے اپنے لفظوں کو زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے اپنا ارادہ تو بدل دیا، مگر فاطمہ نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ حیدر، امی کہاں ہے؟ آریان نے آتے ہوئے حیدر سے پوچھا۔ اچانک امی کو کیا ہوا؟ IC روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے آسیہ نے فون کر کے بتایا تھا، حیدر نے جواب دیا۔ دونوں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر IC روم سے باہر نکلا۔ حیدر اور آریان ڈاکٹر کی طرف گئے اور ڈاکٹر سے پوچھا، اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھا، اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے؟ آپ میں سے آریان کون ہے؟ ڈاکٹر نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آریان جلدی سے آگے آیا۔ میں ہوں۔ آریان، آپ کی امی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، بے ہوشی میں بھی آپ کا نام لے رہی تھی، ڈاکٹر نے آریان سے کہا۔ ڈاکٹر، تو ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ آریان نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی دواؤں کے زیر اثر آدھے گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گی، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشوار انداز میں بولتے ہوئے ان کو بتایا، اور وہاں سے چلا گیا۔ راحیلہ، حیدر کی امی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، پھر وہ دونوں IC اور ان کے ابو روم میں گئے اور وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اسپتال میں رہے اور شام کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور وہ سب گھر چلے گئے۔ سب نے کھانا کھایا۔ راحیلہ نے بھی نرم غذا کھائی اور پھر دوائی پی کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسد بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا۔ اسد نے کہا، آریان ٹھیک ہے، حیدر جذباتی ہے۔